سرزمین فلسطین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ اسی نام سے مشہور ہوا تھا۔ فلسطین مشرق بحر روم میں واقع ایک جغرافیائی خطہ ہے جس کی سرحدیں جدید دور کے لبنان، شام اور اردن سے ملتی ہیں۔ فلسطین ایک ایسے وسیع علاقے کا نام ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ مختلف مذاہب اور مختلف سنگم کا یہ حصہ رہا ہے، یعنی اس سرزمین پر مختلف مذاہب آباد رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے یہودی تھے، پھر عیسائی تھے، پھر مسلمان تھے، لیکن سب سے پہلے وہاں پہ جو مین بنیاد رکھی گئی یعنی فلسطین کی، وہ مسلمانوں ہی کی وجہ سے رکھی اور مسلمانوں نے ہی رکھی۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، اس میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آخری امت۔ آج آپ کو فلسطین کی مکمل تاریخ اور ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ نیا دینے کی کوشش کروں، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو ایسی معلومات دی جائیں جو آپ کو نہ علم میں ہو، آپ کے علم میں نہ ہو۔ اگر آپ کو میرا یہ بیان یا ویڈیو پسند آئے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، آپ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئرز اور کمنٹس ضرور پاس کریں تاکہ مجھے فائدہ ہو۔ آپ کا جانا کچھ نہیں ہے، میرا کام بن جانا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ فلسطین کا پرانا نام بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس یہ شروع سے ہی فلسطین کی جو سرزمین ہے یہ انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، یعنی اس پہ انبیاء کی ہجرت، انبیاء کی وابستگی رہی ہے، انبیاء کا آنا جانا، ان کی رہائش پذیر اور ان کے زندگی کے تمام معاملات اسی سرزمین پہ کافی انبیاء کے، یعنی جو ہمارے جد الانبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے مدینہ سے، جنہوں نے یثرب سے مکہ، مکہ سے یثرب، اس کے بعد پھر مکہ میں ان کا قیام پذیر تھا یعنی عرب ملک میں، وہاں سے جب انہوں نے اپنی دوسری شادی کی یا غالباً پہلی شادی، تو یہاں ان کا جو ہجرت کا دار و مدار تھا وہ انہوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی، جس سے آج ہم فلسطین کہتے ہیں، لیکن یہ بیت المقدس کہلاتا تھا، یعنی بیت المقبلہ اول سے کہتے تھے۔ یہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت مبارک سے 70,000 انبیاء نے اپنی پیدائش کا جنم لی، اپنی پیدائش لی، یعنی ان کی پشت سے 70,000 انبیاء آگے آگے چلتے چلے گئے۔ زیادہ تر انبیاء ان کی پشت سے آئے ہیں، اسی لیے اس سرزمین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ خطہ فلسطین آپ کو پتہ ہے کہ کافی ناموں سے مشہور ہے، جس طرح بیت المقدس، انبیاء کی سرزمین، مقدس سرزمین، اور اس کے علاوہ مسجد اقصی کی سرزمین بھی کہلاتی ہے، لیکن اس کا جو آج سے کچھ سال پہلے نام اس کا رکھا گیا اسے فلسطین کے نام سے مشہور کیا گیا، تاکہ یہاں پہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تمام مذہب کے لوگ رہتے تھے، لیکن زیادہ تر جو تھے جن کا کنٹرول تھا اور جن کی آبادی زیادہ تھی اور جن کا یہ شروع سے ہی مالکیت تھی وہ مسلمان تھے، یہ مسلمانوں کی مالکیت میں شامل ہوتا ہے۔ ویسے یہاں پہ کافی فقوں کے جو کنٹرول رہے ہیں، جس طرح یہودیوں کے رہے ہیں، اس کے بعد عیسائیوں کے رہے ہیں، زیادہ تر مسلمانوں کا کنٹرول رہا ہے، یعنی جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے جتنے بھی بادشاہ تھے، اس کے جتنے بھی خلفاء تھے، ان کا مکمل کنٹرول اس پہ رہا ہے اور ان کی مکمل آمد و رفت اس کے ساتھ جڑی رہی ہے۔ اس سے پہلے عیسائیوں کو کنٹرول تھا، اس سے پہلے پھر یہودیوں کا بھی کنٹرول تھا، لیکن وہ بہت کم تھا۔ سب سے زیادہ کنٹرول مسلمانوں کا ہی رہا ہے، کیونکہ یہ زمین ہی مسلمانوں کی کہلاتی ہے، اس لیے ہی یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آتی ہے۔ تو اس کے بعد جیسے جیسے یہاں پر کافی حکمرانوں نے حکومت کی ہے، جس میں قدیم مصری، اسرائیلی، اس کے بعد یہودیت کے جانشین، اس کے بعد جو فارس کے جانشین تھے، اس کے بعد جو رومی سلطنت کے بادشاہ تھے،
ان کی اس بعد سلطنت عثمانیہ کے جتنے بادشاہ تھے ان کی، اس کے بعد سکندر اعظم کی، اس کے علاوہ کافی اور مسلمانوں کی، یہودیت کی اور عیسائیت کی حکومت اس خطے میں رہی ہے۔ لیکن 1920 یا 1925 کے راؤنڈ اباؤٹ یہاں پہ یہودیوں نے اپنی آبادی بڑھانا شروع کر دی، مسلمانوں کو کم کرنا شروع کر دیا، یعنی مسلمانوں کا اندر ہی اندر سے قتل عام شروع کر دیا۔ آرام سے انہیں رات کو گھر سے نکلتے اور جو مسلمان باہر انہیں نظر آتا انہیں یہ شہید کر دیتے۔ صبح جب ہوتی پتہ چلتا کہ یہ کسی نے انہیں شہید کر دیا، یعنی پتہ نہ چلتا کہ یہ کس نے شہید کیا اور کس وجہ سے شہید کیا، وہ نام ڈاکوؤں کا پڑ جاتا یا کسی زہریلے یا پھر خون خوار جانور کا نام پڑ جاتا۔ یہودیت نے 1925-1920 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی دنیا میں یہودی ہیں وہ یہاں پہ فلسطین میں آ جائیں، یعنی بیت المقدس میں، یعنی مسجد اقصیٰ کی سرزمین یا انبیاء کی سرزمین جسے ہم کہتے ہیں، یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ سب جمع ہوں۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے یعنی فلسطین کی سرزمین کا ایک ٹکڑا لے لیا جسے انہوں نے اسرائیل کا نام دے دیا، جنہوں نے یعنی قوم اسرائیل تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اسرائیل کا نام دے دیا اور اس خطے کا نام بھی اسرائیل ہی رکھ دیا، یعنی ملک اسرائیل رکھ دیا۔ یہ ملک اسرائیل کی جو بنیاد تھی یہ انہوں نے صہیونیوں نے کافی عرصہ سے پہلے رکھ دی تھی، لیکن جو عثمانیہ سلطنت کے بادشاہ تھے، ہر بادشاہ کو انہوں نے رشوت دینے کی بہت کوشش کی، بہت ہی ان سے سیاسی روابط اپنے بڑھائے، ان کی خدمتگاری کی، لیکن اینڈ پہ آ کے جب ان کے تعلقات مضبوط ہو جاتے تو یہ ان کے آگے ایک پیشکش رکھتے، کوئی پیشکش نہیں رکھتے، صرف ایک پیشکش رکھتے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا جو خطہ ہے فلسطین کا وہ ہمیں دے دیا جائے تاکہ یہاں پہ ہم اپنی آبادکاری آرام سے اور آزادانہ شروع کر سکیں، ہم عبادت گاہیں بنا سکیں، ہم آمد و رفت اپنی بنا سکیں، یعنی ہمارا مکمل ملک کا جو سیاسی نظام ہے اور پروٹوکول ہے ہمیں علیحدہ ملنا چاہیے تاکہ ہمیں پوری آزادی ہو۔ لیکن ہم سے پہلے عیسائیوں کی بھی حکومت تھی، یعنی رشیا اور فارس کی، ان کی بھی حکومت یہاں پہ رہی ہے۔ جو عیسائی تھے انہوں نے بھی انہیں اجازت نہیں دی، بعد میں کئی 100 سال تک حکومت کی سلطنت عثمانیہ نے، یعنی ان کی بادشاہت نے، خلافت عثمانیہ کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، اور الحمدللہ وہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ان کو بھی انہوں نے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی، مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا ہر حربہ ناکام گیا۔ ایون کہ انہوں نے اس حد تک کوشش کی کہ انہوں نے اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں ان کو دینے کی پیشکش کی اور ان کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش کی، انہیں اپنا پورا مال دینے کی پیشکش کی۔ یہودیت شروع سے امیر بھی ہے اور ان کا ذہن سیاست کی طرف بڑا تیز بھی ہے، یعنی یہ سیاست بھی بڑی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہی چلتا ہے۔ مسلمان جو ہوتے ہیں، مومن مسلمان، وہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن یہ منافقت سیاست میں شامل انہوں نے کی ہے اور جھوٹ انہوں نے سیاست میں شامل کیا ہے۔ اس چیز کو یہ سیاست کہتے ہیں، یعنی جھوٹ کو، منافقت کو، اور اس طرح کے حربے جو ایک دوسرے کی مخالفت میں بنے، اس چیز کو یہ سیاست کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی پیشکشیں کی سلطنت عثمانیہ کو کہ ہمیں تھوڑا سا خطہ اسرائیل کے نام سے دیا جائے، لیکن ہر دور میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پہ آ کے حضرت میں انہیں علامہ بھی کہہ سکتا ہوں، انہیں مطلب ہے وہ جنگجو بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، حضرت حمید صاحب، حضرت حمید گل صاحب، حضرت حمید صاحب، ان کو بھی بڑی انہوں نے پیشکش کی، لیکن انہوں نے یہ ان کی پیشکش ٹھکرا دی اور بہت ہی غصے بھرے انداز میں سلطنت عثمانیہ کے جو خلیفہ تھے انہوں نے بڑے غصے میں ان کی یہ پیشکش کو ٹھکرایا اور انہیں یہ جواب دیا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ ہے اور میں حمید زندہ ہوں تب تک آپ کی کوئی آبادی، آپ کا کوئی یہودی، آپ کا کوئی بچہ یا عورت بھی یہاں پہ آباد نہیں ہو سکتے، یعنی یہ بیت المقدس ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ افضل سرزمین ہے، یہاں پہ آباد نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ یہودیوں نے چپ کر دی، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بس نہیں چلے گا۔ اس کے بعد انہوں نے
امریکہ کے ذریعے یہ سازش رچانا شروع کر دی کہ جو دوسرے مسلم ممالک تھے یعنی قطر، کویت، سعودیہ، اس کے بعد ایران، عراق، اردن، شام، لبنان، فارس، مصر، ان میں سب مسلمانیہ سلطنت کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ کی۔ ان کے جو وزیر تھے انہیں رشوت دینا شروع کر دی اور انہیں پھسلانا شروع کر دیا۔ کئی سال کی محنت کے بعد کافی جو وزیر تھے وہ ان کے کہنے پر چلنا شروع ہو گیا، یعنی یہ ان کو کہتے کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ علیحدہ ملک ہونا چاہیے، آپ اس کے وزیر کیوں ہیں، آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہیں، وہ سب سے بڑا کیوں ہے، یہ آپ کا ملک ہے، چلا آپ رہے ہیں، ٹینشن آپ کی ہے، لیکن حکومت سلطنت عثمانیہ یعنی حمید کی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کافی ملک ان کے کہنے میں آ گئے، جس طرح سعودیہ ہو گیا، ایران، عراق، اردن، شام، لبنان، فارس، مصر، کافی ان کی باتوں پر عمل کرنے لگے۔ وہ ان کی باتوں کو اب بڑا زیر غور لانے لگے۔ جب ان کی باتوں کو وہ زیر غور لانے لگے کہ ان کا دل پھسل گیا کہ ان کی بات تو ٹھیک ہے، یہودیوں نے یہ سازش کرنا شروع کر دی کہ اب سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کو تو ہم مطمئن نہیں کر سکے، اسے ہم خرید نہیں سکے۔ اس سے یہ ہے کہ ہم سائیڈ والے جو اس کے پیروی ہیں یا جو اس کے پیروکار ہیں انہیں خریدنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ بھی بک گئے، یعنی وہ تھے مسلمان ہی لیکن وہ بک گئے۔ یہ آج بھی مسلمان بک جاتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے، فلسطین کے مسئلے میں آج مسلمان بک چکے ہیں، چپ ہیں، پوری دنیا کے مسلمان 57 ملک ہیں، سب چپ ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہیں، جڑ گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی منافقت سب سے زیادہ ہم میں ہی پائی جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو گرانے کے لیے برطانیہ حکومت نے امریکہ کے ساتھ مل کر، یعنی اس وقت سپر پاور جو تھی وہ برطانیہ تھی، امریکہ چھوٹا ملک تھا، انہوں نے اس کے ساتھ مل کر ان کے کچھ بندوں کو خریدا، یعنی مسلمانوں میں منافقت بھری، ان کو خرید کر انہیں اپنے وزیروں اور اپنے مشیروں کے طور پر استعمال کیا، یعنی اپنے ہتھ کنڈوں کے طور پر مسلمانوں کو استعمال کیا، اور ان کو عثمانیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کا اکسایا۔ اسی طرح ہی جب یہ بغاوت پر اکسے تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پیشکش کی حمید صاحب کے سامنے کہ ہمیں اسرائیل کی سرزمین دی جائے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، لیکن حمید صاحب نے پرانے ریت و رواج اور پرانے اپنے مائنڈ کے مطابق، یعنی مسلمانوں کے عقائد کے مطابق، انہوں نے یہ سرزمین بنانے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے یہ زمین بنانے سے انکار کیا تو اس کے بعد جو مسلمان ممالک انہوں نے خریدے ہوئے تھے، یعنی ان کے جو وزیر تھے، مشیر تھے، جو سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی تھے، لیکن انہوں نے انہیں پیسہ دے کے خرید لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے انہیں اکسانا شروع کر دیا، جو مسلمانوں کے یعنی وزیر مشیر تھے، انہیں اکسانا شروع کر دیا۔ اب جب انہیں اکسانا یہ شروع کر دیا کہ یہ آپ کا ملک ہونا چاہیے، یہ علیحدہ ملک ہونا چاہیے، کام آپ کر رہے ہیں، اس کا جو آپ کو اجرت کیوں مل رہی ہے، آپ خود بادشاہ ہونے چاہیے، یہ آپ کا ملک ہے، وہ ان کو اس باتوں سے وہ پھسل گئے، اور انہوں نے منافقت کا جو سب سے بڑا منبع ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اس طرح انہوں نے عثمانیہ سلطنت کے جو بادشاہ تھے حمید صاحب، انہیں ایک منظم سازش کے تحت انہیں کھانے میں زہر دے کر انہیں دنیا سے وابستہ کر دیا، یعنی چلتا کر دیا، اس دنیا سے دوسری دنیا سے وابستہ کر دیا، یعنی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کھانے میں زہر دینے کے بعد 1 مہینہ تک انہیں زہر آہستہ آہستہ دیتے رہے تاکہ پتہ بھی کسی کو نہ چلے اور وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں، اور اس زہر کے سبب ان کے اندر سے خون آنے لگا، یعنی انہیں خون کی الٹی آنے لگی، ان کے جو پخانے سے بھی وہ جو تھا پیشاب کے راستہ بتانا ضروری ہے، خون آنے لگا، اور وہ اتنا کمزور ہوتے چلے گئے، اینڈ پہ آ کے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد صہیونیوں کو یہ موقع مل گیا کہ آج انہیں آزادی مل گئی تھی کہ یہ سب سے بڑی آڑ جو تھی سلطنت عثمانیہ کا جو بادشاہ تھا وہی ان کے آگے سب سے بڑی آڑ تھی۔ دوسرے خلفاء کو تو انہوں نے، جو وزیر تھے خلیفہ کے، سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کے جو وزیر تھے، انہوں کو تو انہوں نے خرید لیا تھا، یعنی سعودیہ کے، ایران کے، عراق کے، مصر کے، شام کے، لبنان کے، کویت کے، فارس کے، سب کے جو وزیر تھے انہوں نے خرید لیا تھا پہلے ہی۔ اس کے بعد انہوں نے 1948 میں یہ بنیاد، 1946 میں یہ بنیاد رکھ دی اس کی، اسرائیل کی،
جب انہوں نے اسرائیل کے قیام کی ایک منظم سازش کر لی، اس کے بعد 1947 میں انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے، یعنی وہاں پہ جو اقوام تھے جو غیر مسلم ہی زیادہ تر تھے، مسلم تو ایک بھی اس میں نہیں تھا، ان کو جمع کیا اور ان کی ووٹنگ سے یہ اسرائیل ممالک جو تھا یہ منظور کروا لیا۔ یہاں پہ ان کا سب سے بڑا جو کارندہ تھا وہ برطانیہ تھا۔ برطانیہ نے یہ سازش کی، یعنی اندرونی طور پہ مشورہ کیا، جو ان کی ایجنسی ہے، جس طرح پاکستان کی ایجنسیز ہیں، تمام ممالک کی اپنی ایجنسیز ہوتی ہیں، اسی طرح جو اسرائیل کی ایجنسی تھی موساد، یہ بنی بعد میں تھی، لیکن موساد سے پہلے جو تھی وہ تھی لومیناتی ایجنسی سے انہوں نے کچھ اپنی باتیں کی، انہوں نے سمجھایا کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کو ایک اس رستے سے ہٹا سکتے ہیں کہ وہ اب ان کا جو غصہ ابھی تک بھی ہے تو صحیح، وہ ہمیں دیں گے نہیں، لیکن ہم انہیں محبت سے یہ کہیں گے اور ان سے زمین لے لیں گے۔ یہ فلسطین میں چلے گئے اور فلسطینی لوگوں کو یہ کہا کہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہونا چاہیے، جہاں پہ آپ وابستہ ہیں آپ بھی وہاں پہ رہتے رہیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ یعنی فلسطین کے بندوں کے ذہنوں کو مطمئن کیا اور انہوں نے سہولیات وغیرہ دی، انہیں بولا کہ ہم آپ کو یہاں سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، یعنی آپ کی جو آپ کو ریکوائرڈ ہے اب بھی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی چیز بھی چاہیے، کھانے پینے کی کوئی چیز چاہیے یا کسی قسم کی، تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کافی اپنی لڑکیاں بھی فلسطینی لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے کا ان کے سامنے مطالبہ پیش کیا کہ ہم آپ کے لڑکوں کو اپنی لڑکیاں دیتے ہیں، انہیں کلمہ بھی پڑھوائیں گے اور وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، وہ مسلمان ہو جائے گی، آپ کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی۔ تو تھے وہ لڑکیاں مسلمان ہیں، فلسطینی بیچارے اس بات پر مان گئے کہ ٹھیک ہے، جو مزید آگے جنگ نہ ہو، مسئلہ نہ بنے، ٹھیک ہے وہ اتنی سی زمین لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، انہیں دے دینی چاہیے۔ اس پر ان کی پیشکش نہیں تھی، کوئی فلسطینیوں کی کوئی پیشکش نہیں تھی، لیکن انہوں نے خود ان کو کہا کہ یہ لڑکیاں ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہم آپ کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں، آپ انہیں مسلمان کریں اور ان سے شادی کر لیں۔ اس پر فلسطینی آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، یعنی بیت المقدس کی سرزمین کے جتنے مسلم تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے ان کو مسلمان کرنے کے بعد ان سے شادی کر لی۔ لیکن یہ مسلمان بیسیکلی ہوئی نہیں تھی، یہ انہیں دکھانے کے لیے مسلمان بنی تھی، لیکن تھی ہی یہودیوں کے ہی کارندے کی، یعنی سازش ان کی تحت کی کام کر رہی تھی، لیکن مسلمانوں کو اس بات کی بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ انہیں تو یہی پتا تھا کہ اب یہ مسلمان ہو چکی ہیں، اب ان کا مذہب اسلام ہے، یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گی۔ انہوں نے اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر پیرا دیتے ہوئے انہیں مسلمان ہی سمجھا، لیکن ان کی عورتوں نے انہیں وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ انہیں دھوکہ دینا شروع کر دیا اور انہیں اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیا، یعنی انہیں شہید کرنا شروع کر دیا۔ کھوکھلے سے مراد یہ ہے، اور ان کے گھر میں بے برکتی پیدا کر دی، یعنی لڑائی جھگڑے اس قسم کی، جس سے انہیں ذہنی سکون نہ ملے۔ اگر وہ ذہنی سکون میں رہیں گے تو وہ اسرائیل کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ فلسطینیوں کو اس بات کا بھی پتہ تھا کہ اگر ہم اقوام متحدہ یعنی برطانیہ کی اس بات کو تسلیم نہ کریں تو ہم پر بہت بڑی جنگ مسلط کر دی جائے گی۔ وہ اس جنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے 3-4 مہینے تک یہ سوچا، بحث بھی کی، اشتعال انگیزی بھی کی، لیکن انہیں کوئی رستہ نظر نہیں آیا، جس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں اور ان کو تھوڑی سی سرزمین دے دی جائے تاکہ ہم بھی آرام سے رہ سکیں، یہ بھی آرام سے رہ سکیں۔ انہیں یہ اس بات کا علم نہیں تھا بیچاروں کو کہ یہ بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے خلاف کس طرح منظم سازش کر کے یہاں تک آ چکے ہیں۔ 3-4 مہینے جنگ لڑنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پر جنگ بندی پر اتفاق کرتے ہیں اور یہ آپس میں بیٹھ گیا، یعنی عرب لیگ جو تھی اور یہاں پہ اقوام متحدہ کی جو لیگ تھی آپس میں مشاورت کے لیے فلسطین میں بیٹھے۔ یہاں سے انہوں نے فلسطین کے تقریباً 7 لاکھ جو مسلم تھے اس وقت تک بھاگ چکے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز لڑنے کے لیے نہیں تھی اور وہ اقوام متحدہ کے تمام غیر مسلم ایک ہو چکے تھے
اور وہ تمام اس ملک پر چڑھائی کر چکے تھے یہودیوں کو سرزمین لے کے دینے کے لیے۔ اس پر یہ بالکل بیچارے نہتے، ان کا آخری حل یہی تھا، یہ بھاگ گئے۔ جب کہ بھاگنے کے بعد یہ آپس میں انہوں نے مشاورت کی اور یہ فلسطین کی سرزمین کو دینے کے لیے اقوام متحدہ سے بیٹھ گئے، مشاورت کی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوڈ بن گورین جو یہودیوں کے سب سے پہلے بانی تھے، یعنی کہ اسرائیل کے بعد، اسرائیل تو ایک اللہ کے نبی کی حکومت تھی، اس کے بعد جو یہودیوں کے سب سے پہلے بانی تھے وہ ڈیوڈ بن گورین تھے، جو اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی اس مشاورت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اب تو وہ کھڑے ہیں لیکن وہ اس مشاورت میں موجود ہیں۔ اس مجلس یہ بیٹھی تھی، اس میں مسلمانوں کے کافی حکمران بھی موجود تھے اور غیر مسلم بھی موجود تھے، یعنی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں موجود تھے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ سب مسلمانوں نے، جس طرح ان کو سب سے پہلے برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ سے جدا کیا، سب مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ ہمیں ملک دے دیے جائیں۔ آپ کو بھی، یعنی ایران، عراق، اردن، شام، لبنان، فارس، مصر، چیچنیا، بوسنیا، ایجپٹ، کشمیر تو اس میں نہیں تھا، یعنی ایجپٹ تک جتنے بھی ممالک ہیں وہ ہمیں واپس دے دیے جائیں۔ ہم آپ کو فلسطین کی سرزمین سے تھوڑا سا حصہ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ اس بیس پر کہ آپ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، آپ ہمیں اپنے علاقے میں آرام سے رہنے دیں گے، ہم آپ کو اپنی سرزمین دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنی سرزمین پر آرام سے رہیں، فلسطینیوں کو اس میں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ یعنی جو 7 لاکھ فلسطینی یہاں سے بھاگ چکے تھے وہ واپس آ کے اپنے فلسطین کے علاقے میں رہ سکتے ہیں۔ جب یہ پورا معاملہ طے پا گیا تو اس کے بعد اسرائیل کی سرزمین علیحدہ ان کو ملک مل گیا، یعنی مسلمانوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا اور انہیں سرزمین کا ٹکڑا دے دیا۔ یہ معاملہ مکمل ہونے کے بعد اسرائیل نے اپنی فوجیں بنانا شروع کر دی، یعنی آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی حکومت کو سٹیبل کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پیچھے پورا یورپ ملک تھا، یعنی یورپ کے جتنے ممالک ہیں وہ اسرائیل کو کھڑا کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے تھے، اور یہاں پہ فلسطین کو کھڑا کرنے کے لیے ہمارے مسلم ممالک نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے وہ بیچارے آج بھی مطلب در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس مکمل بحث مباحثہ کے بعد اسرائیل اور فلسطین ایک علیحدہ علیحدہ ریاست قائم ہو گئی۔ فلسطینیوں کے ذہن میں یہ بالکل گمان نہیں تھا کہ یہ بعد میں صہیونی ہم سے اس طرح کریں گے کہ ہمیں اپنے گھر سے بھی نکال دیں گے، لیکن وہ مسلمان تھے اور مسلمان صاف دل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو سازش تھی وہ اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی تھی، بنائی ہوئی تھی۔ ان کی جو اپنی ایجنسیز تھی، انہوں نے ایجنسیز پلان کے تحت مکمل اپنا کام ترتیب وائز چلاتے رہے، اپنی فوجیں بناتے رہے، اپنا جو ساز و سامان تھا وہ بڑھاتے رہے تاکہ یہ فلسطین کے ساتھ استعمال کر سکے جنگ کی صورت میں۔ فلسطینیوں کو انہوں نے اپنے گھر میں رہنے، یعنی ان کے علاقے میں گھسنا شروع کر دیا اور انہیں ان کے علاقے میں جگہ کرائے پر لینا شروع کر دی اور وہاں پر دکانیں بنانا شروع کر دی، یعنی اس طرح کی کافی چیزیں انہوں نے شروع کر دی۔ جب یہ دکانیں لیتے تو ان کی دکانوں کا کرایہ فلسطینیوں کو دیتے۔ فلسطینیوں کے پاس کوئی کھانے پینے کی اشیاء یا ان کے پاس مزدوری نہیں ہوتی تھی، جس وجہ سے وہ انہیں آزادی دیتے کہ یہ آ سکیں اور ان کے علاقے میں تجارت کر سکیں۔ اس بیس پہ یہ ان سے لڑتے نہیں تھے، آرام سے محبت سے ان سے بات کرتے اور ان کی زمین لیتے، کرائے پر لیتے اور وہاں پر اپنا بزنس کرتے، انہیں اپنے پاس ملازم بھی رکھ لیتے اور ان کی زمین کا بھی انہیں پیسے دیتے۔ فلسطینیوں کو فی الحال یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہمیں ملازمت بھی مل جاتی ہے اور ہماری زمین بھی لیز پر چلی جاتی ہے، یعنی کرائے پر یہ لے لیتے ہیں، ہمیں دونوں طرف سے آمدن آ جاتی ہے۔ اس بیس پر فلسطینیوں کو انہوں نے کوئی تجارت نہیں کرنے دی، یعنی مکمل ان کے جو بازار تھے وہ صہیونیوں نے ایک منظم سازش کے تحت کرائے پہ لے لیے، بعد میں وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ اور آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو اسرائیل ہے وہ فلسطین کے علاقے میں آ چکا ہے۔ آپ 1946 کا سکیچ دیکھ لیں، نیٹ پہ جا کے چیک کر لیں، آپ کو فلسطین کی بڑی ریاست نظر آئے گی اور اسرائیل کی بالکل چھوٹی سی ریاست نظر آئے گی۔ اور آج آپ سکیچ دیکھ لیں، آپ کو فلسطین چھوٹا نظر آئے گا اور اسرائیل کم نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان
فلسطینیوں پر یہ طریقے سے انہوں نے سیاست کے ذریعے ان کی زمین ان سے ہتھیائی اور بعد میں وہاں پر وہ قبضہ کر گئے۔ مسلمانوں کے یہ خیال اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔